سيدنا ومولانا رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ سب کو یاد ہوگا ہماری گفتگو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چل رہی ہے۔ مفتی صاحب انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر تک جو ہے تشریف لا رہے ہیں، ان کے آنے تک جو ہے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لفظ میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ میلاد اور برتھ کا ایک ہی مطلب، اسی کو مولد بھی کہتے ہیں، میلاد بھی کہتے ہیں، ولادت بھی کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ولادت، میلاد، مولد اور برتھ سے اللہ جو ہے وہ ولادت اور برتھ سے پاک ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس کی برت ہوئی ہے اور نہ ایسا ہے کہ اس سے کسی نے جنم لیا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میلاد کا معنی پیدا ہونا ہے، اور یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ میلاد سے اور برتھ سے بالکل پاک ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے، پھر میں ان تینوں کا کریکشن کرتا ہوں کہ اللہ کریم کی کچھ صفتیں ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب کسی انسان کو یا اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس طریقے سے جوڑا جائے کہ یہ صفت جو اللہ کی ہے یہی آپ لوگ اس میں مان رہے ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں نبی جو ہے وہ بھی رازق ہے، وہی صفت اللہ کی کسی نبی میں مان لے، کسی میں بھی مان لے، فرشتے میں مانے، ولی میں مانے، ایک عام انسان میں مان لے، تو اب یہ بنتا ہے شرک۔ فلاں رازق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کے سنتا ہے، ازل سے سنتا ہے، ابد تک سنتا رہے گا، اس کی صفت یہی صفت کسی اور میں مان لے، فلاں بھی اسی طریقے سے سنتا ہے جس سے اللہ سنتا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ فلاں صفت اللہ میں پائی جاتی ہے، یہی صفت اسی طریقے سے اللہ میں فلاں بندے میں پائی جاتی ہے، یہ ہو جائے گا شرک۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ برتھ اور میلاد اللہ کی تو ہے نہیں، اللہ پیدا ہوا نہیں، اللہ سے کوئی اور پیدا ہوا ہے، تو میلاد منانا شرک کیسے بنے؟ شرک تب بنتا جب اللہ بھی پیدا ہوا ہوتا، رسول اللہ بھی پیدا ہوئے ہوتے، اور ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ بعین ہی ویسے پیدا ہوئے ہیں جیسے اللہ پیدا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ پیدا ہوا ہے ویسے ہی رسول اللہ پیدا ہوا ہے، پھر یہ بنتا شرک۔ تو جب اللہ کی یہ صفت ہی نہیں ہے پیدا ہونا،
رسول اللہ کی صفت جو ہے وہ پیدا ہونا ہے تو شرک کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شرک پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب ہم محفل منعقد کرتے ہیں تو اس کو ٹائٹل نیم دیتے ہیں میلاد مصطفیٰ، سرکار کی پیدائش۔ تو پیدائش تو اللہ کی ہے نہیں، گویا کہ ہم ٹائٹل نیم سے میسج یہ دے رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ ہم ٹائٹل نیم سے یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ اور بات یوں ہے کہ اور کوئی بھی فرقے والے ہوں، اہل سنت و جماعت کے علاوہ سارے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اسکول کالج سے نہ صحیح تو اپنے عقائد سے واقف ہوتے ہیں، اپنے عقائد سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کے عقائد پر جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ وہیں کھڑے کھڑے جواب دیتے ہیں۔ اب اتنی اہم بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے، اور جس طریقے سے آپ نے سمجھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر کوئی کہے کہ نا میلاد منانا شرک ہے تو آپ جواب دیں گے اسے کہ اتنی سمپل سی بات ہے اور ہر شخص مسلمان جو ہے وہ جانتا ہے۔ ہم سے جواب صرف اس لیے نہیں ہو پاتا کہ ہم لوگ اپنے مسلک کے بارے میں کوئی معلومات نہ رکھتے ہیں، نہ رکھنا چاہتے ہیں، اور نہ اسے سیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ چلیں اسے سیکھ لیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھیڑ بکریوں کو چروانے والا جو ہے اس کو دیکھیے، بکری اگر سامنے دیکھے نا کہ سامنے چارہ پڑا ہوا تو ساری کی ساری بکریاں ادھر کو بھاگ پڑتی، اور جس بکری کو نہیں پتا ہوتا وہ کبھی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے، ادھر والی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسے ہوں تمہارے لیے جیسے بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، میں تمہیں ادھر سے مار کے ادھر سے نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مفتیان پاکستان، علامہ کیا مثال میں بات پوری سنتا ہوں۔ تو جب بکری ادھر ادھر جاتی ہے اس ریوڑ کے اندر سے تو کسی نہ کسی بھیڑیے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بکری اس لیے ادھر ادھر جا رہی ہے، اسے کوئی منزل نظر نہیں آتی، صرف اور صرف معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی ادھر نکلتی ہے کبھی ادھر نکلتی ہے اور کسی چھپے ہوئے بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے۔ بین ہی وہی مثال ہماری ہے، اپنے مسلک کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، جہاں کوئی بندہ گھیرتا ہے، کوئی چھپا بیٹھا ہوتا ہے اور شکوک و شبہات کا ایک انبو اور کثیر ہجوم جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور سامنے رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں بندہ تو یہی صحیح کہہ رہا ہے، عقل کی بات تو یہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله ذي المجد والعلا وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء سيدنا ومولانا وملجانا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين بندے پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اور سربراہ کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اور تجھ سے در سے صد اور صد سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا
ہم تو بھئی لاہور اور پنجاب کی تقریر سننے کرنے کے عادی ہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن ہمیں اتنا تو پتا ہے بھئی سنی ہو اور حضور غوث پاک کا چاہنے والا ہو اور اس کے سامنے اپنے مالکوں کی تعریف کی جائے تو اور کچھ نہ کہے تو سبحان اللہ تو کہہ دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سربراہ کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سربراہ کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. آہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم بزرگوں، دوستوں، عزیزان قدر، بالخصوص میرے بڑی ہی محبتوں اور شفقتوں کی ایک پرانی اور طویل داستان رکھنے والے جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے مربی و محسن اور خود ہمارے لیے بڑی ہی محبتوں اور عزتوں اور تکریم کے قابل حضرت صاحبزادہ والا شان مفتی حافظ القاری علامہ محمد احمد رضا صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، جملہ حاضرین و سامعین اور خاص طور پر مسجد کے انتظامیہ کے جملہ احباب اور محترم المقام عزت مآب جناب الحاج محمد رفیق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے چونکہ فرما دیا بھی 1 بجے گفتگو شیڈول میں مکمل کرنی ہے اور ہم پنجاب میں کم از کم پون گھنٹہ 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے عادی ہیں، تو اتنا ٹائم تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. بندہ تقریر شروع ہی کرے گا، مجھے پتا ہے میں نے بات شروع کرنی ہے اور ٹائم ختم ہو جانا ہے، لیکن بہرحال بات وقت کی نہیں، بات کچھ بات کرنے کی ہے. میں سب سے پہلے تو قبلہ قاری صاحب کو، جناب مفتی احمد رضا صاحب کو اور محمد رفیق صاحب اور جملہ جو مسجد کی انتظامیہ کے احباب ہیں، میں ان کا بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میرا یہ پہلا وزٹ ہے اور پہلا خطاب ہے اور پہلی جگہ ہے اور حضور پیر سیال غریب نواز لجپال کے نام سے منسوب اس عظیم الشان ادارے میں میری پہلی گفتگو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اساتذہ اور ہمارے شیخ کامل اور تمام کی بارگاہ میں ایک قبولیت کی دلیل اور اس کی طرف اشارہ ہے. میں بار دیگر شکر گزار ہوں اور یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے احباب سے، خصوصاً جناب قاری صاحب سے بھی اور مفتی صاحب سے بھی اور خاص طور پر حاجی رفیق صاحب سے اس سے پہلے بھی تعارف ملاقات، اور خاص طور پر میں جس جگہ پہ ہوں ظاہر ہے وہ ایک تمام اہل محبت کا مرکز و محور ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدر پاک جو بھی اہل سنت میں سے ہے، خوش عقیدہ ہے، اولیاء سے محبت رکھنے والا ہے، وہ یقیناً اولیاء کے اس سردار کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کرنے والا ہے. اور قاری صاحب ہمارے محسن وہاں قاری محمد عارف سیالوی صاحب ہیں اور صوبائی خطیب بھی ہیں اور ہمارے سینئر اور بزرگ اور سرپرست بھی ہیں. تو جناب حاجی محمد رفیق صاحب، ہمارے علم میں ہے کہ عرصہ دراز سے آپ لوگوں کا جو تعاون اور حصہ ہے وہ قاری صاحب کا جو ادارہ ہے دارالعلوم جامعہ حنفیہ غوثیہ، جو خطیب اول جو اوقاف کے بننے کے بعد حضرت مولانا محمد سعید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم فرمایا، اور آپ بھی وہاں بالکل قریب موجود ہیں. وہاں ہر سال آپ کا حصہ پہنچاتے ہیں تو ذکر خیر ہوتا رہتا ہے آپ حضرات کی محبتوں کا، اور ہر آنے والا سنی
آپ کی محبتوں کو سمیٹتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے. آمین. خاص طور پر اس جگہ آپ ظاہر ہے اپنے اپنے مقاصد اپنے اپنے معاملات میں تشریف لائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کل سید مزمل شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ٹی وی چینل پہ پروگرام میں، تو میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ آج میں جب یہاں آیا ہوں تو یہاں مساجد بھی ہیں، یہاں مدارس بھی ہیں، اسلامک سینٹرز بھی ہیں، میرا استقبال کرنے کے لیے احباب بھی موجود ہیں، ٹی وی چینل بھی موجود ہے، ساتھی بھی موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، لیکن قاری اسلم صاحب جیسے اور جو اس وقت میں حاجی رفیق صاحب اور جو آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ جس وقت یہاں تشریف لائے تو یقیناً اس وقت وہ حالات نہیں تھے، اور کن مسائل کا سامنا تھا آپ لوگوں کو وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. اور ان سارے کاموں کے باوجود آج اگر یہاں قریب قریب اسلامک سینٹرز ہیں، مدارس ہیں اور اذانیں ہیں، جماعت ہے، خطباء ہیں اور یہ ساری دین کی رونقیں ہیں، تو یہ بلا شبہ آپ کی محنتوں کا ثمر ہے. اللہ یہ تعالیٰ شراب خانہ تھا، جی ہم نے شراب خانے کو پھر مسجد میں تبدیل سبحان اللہ. یہ ویسے تو کسی جگہ بنا دینا بڑی اجر کی بات ہے، لیکن ایک گناہ کے مرکز کو اللہ کی عبادت کا مرکز بنا دینا، حضور کی محبتوں کا مرکز بنا دینا، یہ اور اجر کی بات ہے. اس کے قائم کرنے میں، اس کے بنانے میں، اس کو آگے چلانے میں، اس کی خوبصورتی آرائش میں، تزئین میں جتنے حضرات کا بھی حصہ ہے، اللہ کریم انہیں دونوں جہانوں کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہمارا مال فرمائے. ہم بدقسمتی سے بہت ساری ریزرویشنز میں چلے جاتے ہیں اس قسم کے خرچ کرتے ہوئے، لیکن اصول قاعدہ یہ ہے کہ رب کے لیے دینا ہے، اجر رب سے لینا ہے. بس آنکھیں بند کر کے اس نیت کے ساتھ کہ رب کے لیے ہے اور اجر رب نے دینا ہے، جب اس نیت کے ساتھ وہ کہیں بھی کار خیر میں حصہ ڈال دیں، اللہ رب العزت اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں عطا فرماتا ہے. ایک مرتبہ پھر دعاؤں کے ساتھ اور ڈھیروں محبتوں کے ساتھ میرے پاس اب جو چند منٹ باقی ہے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ علیہ کے جو قصیدہ شریف جو آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لکھا ہے، اس کے میں نے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اور آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی ہے وہ بھی بنیادی طور پر اولیاء اعظام کی وہ محبت جو اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اس پر دلیل اور اس کے ثبوت کے طور پہ عرض کی ہے. بہت ساری تفصیلات اور تمہیدی باتیں چھوڑتے ہوئے اولیاء کرام حضور علیہ السلام کی امت کی وہ ہستیاں ہیں، وہ خاص طبقہ ہے کہ جن کی سیرت اور احوال پہ اگر تفصیلاً نظر ڈالیں تو یوں تو جو قرآن کا قاری ہے وہ بھی حضور کے دین کا مبلغ ہے، جو قرآن کریم کا حافظ ہے وہ بھی حضور کے دین کا مبلغ ہے، ایک نشانی ہے. وہ یتلو علیہم آیاتہ ہی کا مظہر ہے. جو عالم ہے، مفتی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ کا مظہر ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے. لیکن ان ساری خوبیوں اور ان سارے کمالات کو سمیٹنے کے بعد اولیاء اعظام وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جو اس کے مقصود اور مدعا اور مرتبہ تزکیہ پر اور وَيُزَكِّيهِمْ کی تفسیر کی صورت میں ہمیں امت میں نظر آتے ہیں. اللہ کریم نے انہیں خود قرآن پاک میں اولیاء اللہ فرمایا ہے. ولی کے کئی معنی ہیں، معروف 3 معنی ہیں ولی کے. ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی قریب اور ولی کا معنی مددگار. ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی قریب اور ولی کا معنی مددگار. میں اپنے ذوق کے مطابق ان تینوں معانی کو یوں جمع کیا کرتا ہوں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ مخلوق کا مددگار ہوتا ہے. ان پاکان امت میں، ان اولیاء امت میں، اولیاء امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں
ایک نمایاں نام حضور سیدی شیخ عبد القادر الجیلانی، جن کے ڈھیروں القابات، ڈھیروں نام امت میں موجود ہیں، حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمارا اگرچہ روحانی سلسلہ خاص آستانہ عالیہ سیال شریف سے ہے اور ہمیں اس میں فخر اور اعزاز ہے، اس در کی گدائی ہمارے لیے دونوں جہانوں کا افتخار ہے، لیکن ہمارے شیخ کی تربیت یہ ہے کہ فیض کہیں سے بھی ملے لے لو، جس سلسلے سے بھی فیض ملے لے لو، نیت یہ رکھو کہ میرا اپنے شیخ کے صدقے سے ہے، ان کے ذریعے سے۔ 1.5-2 ماہ قبل شیخ سید ہاشم الدین الگیلانی، جو بغداد شریف میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین ہیں، وہ لاہور کے ایک دوست کی دعوت پر تشریف لائے تو جمعہ انہوں نے وہاں ادا فرمایا۔ تو جمعے کے بعد پھر تعارف ملاقات ہوا تو برسر ممبر انہوں نے سلسلہ قادریہ کی اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ اس کے بعد سے حضور غوث پاک کی ساتھ ایک جو محبت اور ربط ہے، اس کا رنگ تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا الگ ہے، جو خود کو ایک محسوس ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کا جو پہلا کام ہے علم، سب سے پہلے اس کی طرف مشغول ہوئے۔ شوق اتنا آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا اور بغداد جانے والے جب قافلے بستی کے پاس سے گزرتے تو میں اپنی والدہ ماجدہ کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرتا کہ ماں جی مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں بغداد چل کے اپنے علم کی پیاس کو بجھا سکوں، اور میں چھت پہ چڑھ کر ان علم کے قافلوں کو بغداد کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھتا، اور میں یہ دل میں سوچتا کہ کبھی تو عبد القادر بھی ان میں سے کسی قافلے کے اندر چلتے ہوئے بغداد پہنچے گا۔ بات میں نے علم سے اس لیے شروع کی ہے کہ ولایت اور وہ مرتبہ اور مقام وہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ بات اس عظمت کی تو بڑی طویل ہے جس مرتبے پر وہ فائز ہوئے، لیکن اس کی ابتدا کسبی علم سے۔ کہتے ہیں جناب اس درسی علم کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو نظر سے پینے کے عادی ہیں، ہم تو نظر سے پینے کے قائل ہیں۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ درسی علم وہی پڑھتا ہے جس پہ نظر ہوتی ہے، جس پہ نظر ہوتی ہے وہی پڑھتا ہے۔ اور اگر اس علم کی ضرورت نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفہ چبوترے پر اصحاب صفہ کو اکٹھا کر کے اس یونیورسٹی کا اور تعلیم و تدریس کا یوں اہتمام نہ فرماتے۔ کائنات میں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر نظر کسی اور کی نظر نہیں ہے، اور اس چہرہ انور سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں۔ اگر وہاں یہ درس اور تدریس اور یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے تو آنے والی تمام امت کے لیے اس رستے پر چلنے کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ علم ہے کہ ظاہری علم کو حاصل کرے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، فرماتے ہیں کہ میں مقام قطبیت تک تو علم پڑھتے پڑھتے پہنچ گیا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ایک تو مادرزاد بنی اور پھر ظاہری علم کی طرف مشغول ہوئے تو عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا پڑھنا کوئی عام پڑھنا تو نہیں تھا، وہ تو جو پڑھتے جا رہے تھے اسے اپنے عمل کی زندگی میں اتارتے چلے جا رہے تھے، اور ساتھ ادب کا، محبت کا، معرفت کا، عبادت اور ریاضت کا، اللہ رب العزت کی معرفت کا شوق، اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کا شوق، وہ اس انداز کے ساتھ ان مراحل کو طے کرتے ہوئے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو علم حاصل کرتے کرتے مقام قطبیت تک جا پہنچا ہے، جب علم سے فراغت ہوئی ہوگی اور فراغت کے بعد علم کے اس فیضان کو تقسیم کرنا شروع کیا ہوگا اور معرفت کے جام جو خود جی بھر کے پیے اور پھر آنے والوں کو پلانا شروع کیے ہوں گے، اس وقت مقام سید عبد القادر الجیلانی کا کیا حال ہے؟ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ اپنے تخت پہ موجود تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضور علیہ السلام نے میری طرف، جو شیخ عبد القادر الجیلانی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا
پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تیری امت میں اس جیسا کوئی ہے؟ تیری امت میں اس جیسا کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا تأمل فرمایا لا، کہ اللہ کے رسول میری امت میں عبد القادر جیسا کوئی نہیں۔ اور یہی وہ سبب ہے، وجہ ہے، جب انبیاء علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی امتیوں کے احوال دیکھے تو ان احوال کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی تمنا اور آرزو کی۔ اور میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ وہ کن کے احوال دیکھے ہوں گے؟ ہم جیسے گناہگاروں کے تو یقیناً نہیں۔ کن کے احوال دیکھ کر تمنا کی ہوگی؟ وہ حضور کے اصحاب کے احوال کو دیکھ کر تمنا کی ہوگی، حضور کے اہل بیت کے احوال کو دیکھ کر تمنا کی ہوگی، اور اس کے بعد خاص جن کے مراتب و مقامات کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کی امت میں آنے کی تمنا اور آرزو کی ہوگی، وہ حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء اعظام ہوں گے۔ اور اگر تفصیل میں چلے جائیں تو حضرت جنید بغدادی ہوں گے، وہ حضرت خواجہ حسن بصری ہوں گے، وہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ ہوں گے، وہ حضرت سید شہاب الدین شہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے، وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے۔ وہ قریب و طویل فہرست ہے، حضور علیہ السلام حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے، وہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے، وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے، وہ حضرت حضور پیر سیال لجپال خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے، وہ پیر مہر علی جیسے ہوں گے، وہ میاں شیر محمد شرف پوری علیہ الرحمہ جیسے ہوں گے، وہ تمام سراسر کے جو چیدہ اور معروف اولیاء ہیں ان کے مقامات کو جب ان انبیاء نے دیکھا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں حضور کی امت میں آنے کی اور دن کے معمولات درس و تدریس کے اور رات کے معمولات اللہ کی عبادت کے۔ ایک جگہ بات ہوئی، سوال ہوا، اعتراض ہوا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، تو رات کے معمولات اہل خانہ اور باقی جو ہیں ان کا کیا کرتے ہوں گے؟ تو میں نے اس کا فوری جواب ان کو یہ عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے معمولات پر ان کو قیاس کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی عشاء کا وقت ہوا، اذان دی گئی اور عشاء کی نماز ادا کی اور وتر ساتھ پڑھے اور سو گئے اور صبح تک سوتے رہے، تم سمجھتے ہوگے کہ شاید عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی معمول یہی ہوگا۔ میں نے کہا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھا جائے اور وتروں کو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ تو میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد باقی معمولات سے فارغ ہو کے آرام فرماتے ہوں گے اور پھر اٹھ کر پھر عشاء کی نماز ادا کر کے اور پھر اس سنت کے مطابق ادا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت اور آہو گریا اور زاری میں ساری رات گزارتے ہوئے سنت کے مطابق اپنی رات کو بسر کرتے ہوئے تہجد اور پھر وتر ادا کر کے پھر حضور کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی پاک لوگوں کے معمولات کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے احوال کو اپنے اوپر تو قیاس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے ان کو جو خاص صلاحیتیں اور جو خاص عزتیں اور عظمتیں عطا کی ہوئی ہیں ان کو اپنے عقل پہ نہیں، اپنے ایمان اور اپنے دل پر پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مراتب و مقامات جو کہ علم کی بات کی ہے، اور اس کو یہاں چھوڑتے ہوئے میں ایک بات آپ کے مراتب و مقامات میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں کیا قرب اور کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کا مشہور ملفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سے تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتا ہے۔ اس کی وضاحت کا وقت نہیں، مفتی صاحب انشاءاللہ حسب موقع کبھی آپ کو اس کی وضاحت مسئلہ تقدیر پہ فرما دیں گے۔ محمد عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محی الدین کے والد گرامی ہیں، محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ دمشق میں ان کو وہی حیثیت اور شان و سطوت حاصل ہے جو پاکستان میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کو اور انڈیا میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کو حاصل ہے۔ 2005 میں جب دمشق میں رہا تو یونیورسٹی جو کے پاس تھی وہ بڑی کثرت کے ساتھ وہاں حاضری ان کی بارگاہ میں رہی، سلام پیش کرنے کی حاصل رہی۔
मुहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं अपने वालिद गिरामी मोहम्मद अरबी अलैहिर्रहमा के बारे में कि मोहम्मद अरबी अलैहिर्रहमा के यहाँ बेटा नहीं था और शादी को काफी अरसा गुजर गया। जब बेटा नहीं हुआ तो दमिश्क से चलकर बगदाद तशरीफ ले गए और आपके वालिद गिरामी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुआसिर उलमा में से असर है, एक ज़माना है दोनों का ज़ाहिरी। बगदाद शरीफ पहुंचे, बगदाद शरीफ पहुंचकर मुलाकात हुई और ज़ाहिर है दोनों आले रसूल हैं, दोनों सैयद हैं, दोनों वली कामिल हैं। उनका मिलना क्या अजब मिलना होगा। तन्हाई में बैठे, तखलिया में बैठे तो मोहम्मद अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर मेरे यहाँ बेटा नहीं है, आप दुआ फरमाएं अल्लाह करीम मुझे बेटा अता करे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लम्हे के लिए मुराक़बा फरमाया, तवज्जो फरमाई और तवज्जो करने के बाद सर उठा के फरमाया कि मोहम्मद अरबी मैंने लौहे महफूज पर देखा है तेरे मुकद्दर में बेटा नहीं है। जुमला छोटा सा है लेकिन एक वली की नजर, उसकी नजर कहां तक जाती है और कितने वक्त में जाती है। एक लम्हे में लौहे महफूज पूरी पढ़ ली। फरमाया मैंने लौहे महफूज पर देखा है तेरे मुकद्दर में बेटा नहीं है। मोहम्मद अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि हुजूर इतना तो मुझे भी पता है, इतना तो मुझे भी पता है, और अगर मैंने इसी पर इक्तिफा करना होता तो मैं आपके पास चल के क्यों आता, आपकी बारगाह में क्यों आता। अगर मैंने इसी पे ठहरना होता तो आपके पास क्यों आता। आपके पास आने का मकसद और मुद्दा ये है कि अल्लाह ने आपको जो कुर्ब अता किया है, अल्लाह ने आपको जो शान अता की है, अल्लाह ने आपको जो मर्तबा और मकाम अता किया है, उस मकाम और मर्तबे की वजह से मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। इसलिए कि हर कोई कहेगा तो शायद रब टाल दे, अब्दुल कादिर जब कहेगा तो रब टालेगा नहीं। इसलिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ कि आप करम फरमाएं, आप तवज्जो फरमाएं, आप दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम मुझे बेटे की दौलत से सरफराज फरमाए। जब ये बात एक वली कामिल ने वली कामिल से की तो अल्लाह के वली को ना थोड़ा सा छेड़ने की जरूरत होती है, उसको मौज और मस्ती में लाने के लिए किसी बहाने की जरूरत होती है। और जब वो फिर अपने उस खास कैफियत में किसी वजह से चला जाता है तो फिर उसका रंग ही निराला होता है। जब मोहम्मद अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया अगर इतना तो मुझे भी पता है और अगर इसी पे इक्तिफा करना होता तो मैं आपकी खिदमत में क्यों आता। तो आपके पास आने का मकसद ये है कि आप करम फरमाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इल्तिजा फरमाएं, को हल बताएं। अब जरा मकाम गौसियत को, मकाम हुजूर सैयद गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का मुलाज़ा फरमाएं। आपने जलाल में फरमाया कि मोहम्मद अरबी मेरी पुश्त में अभी मेरा एक बेटा होना बाकी है। सुभान अल्लाह। तू ऐसा करके अपनी पुश्त मेरी पुश्त के साथ लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी पुश्त मेरी पुश्त के साथ लगा, मैं अपना बेटा तेरी पुश्त में मुंतकिल करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे बेटा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये विलायत के मामलात हैं, ये नजर के मामलात हैं, ये रूहानियत के मामलात हैं, ये रब के खुसूसी अताओं के मामलात हैं। और जब बंदा कुर्ब खुदाबंदी के उन मरातिब व मकामात पे फायज हो जाता है तो हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक बोलने वाली जबान तो उस बंदा खुदा की होती है, लेकिन उस पे जो जारी होता है वो हुक्म खुदाबंदी होता है। जो हाथ पकड़ने वाला बज़ाहिर उस अल्लाह के वली का होता है, लेकिन उसमें खुसूसी ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की जलवा फरमा होती है। जुबान तो उस वली कामिल की हिल रही होती है, लेकिन उस पर तकदीर के अल्फाज लिखे हुए बोले जा रहे हैं। मोहम्मद अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर गौसे पाक की पुश्त के साथ पुश्त लगाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ, उसके अमर के साथ, उसकी इजाजत के साथ मकाम गौसियत को सब पर जाहिर करने के लिए बतौर करामत वो बेटा मोहम्मद अरबी अलैहिर्रहमा की पुश्त में मुंतकिल हुआ। और साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद अरबी अलैहिर्रहमा को बेटे की दौलत से सुभान अल्लाह। और चूंकि अता बारगाह गौसियत से हुआ था, सुभान अल्लाह। अता बारगाह गौसियत से हुआ था,
اس لیے نام حضور غوث پاک کے نام پر الدین رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر کچھ باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں بالکل مکمل ہوا چاہتا ہے، 2 جملے صرف کہ ولی نبی، ولی یا نبی اللہ کی عطا کردہ خزانوں سے اپنے در پہ آنے والوں کو عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے اذن سے عطا کرتا ہے، اس کی عطاؤں میں سے آنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اور اگر کچھ نہ ملا ہوتا نا تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ در داتا پہ قدموں میں بیٹھ کر چلہ کشی کرنے کے بعد اٹھتے ہوئے اگر کچھ نہ ملا ہوتا نا تو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما کا ترانہ گاتے ہوئے کبھی نہ جاتے۔ آنے والوں کو بتا گئے، ہمیں یہ سبق سکھا گئے کہ ماننے والا کو معین جیسا طریقہ سلیقہ لے کر آئے تو در داتا پہ آج بھی کسی چیز کی کمی نہیں، اور اگر در داتا پہ کمی نہیں ہے تو سب کے آقا کے در پہ بھی کمی نہیں ہے۔ مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ چاہیے۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، فکر و نگاہ کو نیا شعور ملتا ہے، فکر و نگاہ کو نیا شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کے، نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کے رب سے جو بھی مانگو ضرور، سبحان اللہ۔ رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان چند کلمات کو بارگاہ وصیت میں اور بارگاہ سید الورا میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کا، مسجد کی انتظامیہ کا، جناب الحاج محمد رفیق صاحب کا، مفتی احمد رضا سالوی صاحب کا، اور بالخصوص جناب محترم المقام عزت مآب جناب قاری محمد اسلم سالوی صاحب کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ تمام حضرات کی خدمات کو خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس دیار کفر میں ایمان کی جو شمعیں مختلف صورتوں میں جلائی ہیں، رب کریم اس کی برکتیں آپ کو دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور بارگاہ خدا بندی اور بارگاہ مصطفی میں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔